قبیلہ بنو سلیم کے ایک شخص کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ نامی ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ وہاں ان کے پاس اونٹ تھے۔ ان کو چرانے والا ایک ضعیف آدمی تھا۔ میں بھی وہاں ان کے قریب ہی رہتا تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے چرواہے کی مدد کروں گا اور آپ کے فیوز حاصل کروں گا، شاید اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی برکت سے مجھے بھی نفع عطا فرما دیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا ساتھی وہ ہے، یعنی ایسے شخص کو میں اپنا ساتھی بنا سکتا ہوں، اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں جو میرا کہنا مانے۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، ہمارے ساتھ رہو، ورنہ میرے ساتھ رہنے کا ارادہ نہ کرو۔ میں نے پوچھا کہ آپ کس چیز میں میری اطاعت چاہتے ہیں؟ فرمایا، جب میں کوئی چیز کسی کو دینے کے لیے مانگوں تو سب سے بہتر چھانٹ کر دو۔ میں نے قبول کر لیا اور ایک زمانے تک ان کی خدمت میں رہا۔ ان کو معلوم ہوا کہ اس گھاٹ پر جو لوگ آباد ہیں ان کو معاشی تنگی ہے۔ مجھ سے فرمایا، ایک اونٹ میرے اونٹوں میں سے لاؤ۔ میں نے حسب وعدہ تلاش کیا تو ان سب میں بہترین ایک نر اونٹ تھا جو بہت اچھا، سیدھا، خوبصورت تھا۔ اس جیسا کوئی جانور ان میں نہیں تھا۔ میں نے ان کے لے جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن مجھے خیال ہوا کہ اس کی خود یہاں بھی جفتی وغیرہ کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کو چھوڑ کر باقی اونٹوں میں سب سے افضل اور بہتر جانور تھا وہ ایک اونٹنی تھی۔ میں اس کو لے گیا۔ اتفاق سے حضرت کی نظر اس اونٹ پر پڑ گئی جس کو میں نے مصلحت کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ مجھ سے فرمانے لگے، تم نے مجھ سے خیانت کی۔ میں سمجھ گیا اور اس اونٹنی کو واپس لا کر وہ اونٹ لے گیا۔ حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا، دو آدمی ایسے چاہیے جو ایک ثواب کا کام کرے۔ دو شخصوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم حاضر ہیں۔ فرمایا، اگر تمہیں کوئی عذر نہ ہو تو اس اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے اتنے ٹکڑے کیے جائیں جتنے گھر اس گھاٹ پر آباد ہیں، اور سب کے گھروں میں ایک ایک ٹکڑا اس گوشت کا پہنچا دیا جائے، اور میرا گھر بھی ان میں شمار کر لیا جائے، اور اس میں بھی اتنا ہی دیا جائے جتنا جتنا اور گھروں میں جائے، زیادہ نہ جائے۔ ان دونوں نے قبول کیا اور تعمیل ارشاد کی۔ جب اس سے فارغ ہو گئے تو مجھے بلایا اور فرمایا، مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ تم میرے اس وعدے کو جو شروع میں ہوا تھا بھول گئے تھے، تب تو میں معذور سمجھتا ہوں، یا تم نے باوجود یاد ہونے کے اس کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ میں نے عرض کیا، میں بھولا تو نہیں تھا، مجھے وہ یاد تھا، لیکن میں نے تلاش کیا اور یہ اونٹ سب سے افضل ملا، تو مجھے آپ کی ضرورت کا خیال پیدا ہوا کہ آپ کو خود اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ فرمانے لگے، محض میری ضرورت کی وجہ سے چھوڑا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ محض اسی وجہ سے چھوڑا تھا۔ فرمانے لگے، میں اپنی ضرورت کا وقت بتاؤں؟ میری ضرورت کا وقت وہ ہے جب میں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جاؤں گا۔ وہ دن میری محتاجی کا ہوگا۔ تیرے ہر مال میں 3 شریک ہیں، ایک تو مقدر شریک ہے، معلوم نہیں تقدیر اچھے مال کو لے جائے یا برے کو، وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی۔ یعنی جس مال کو میں عمدہ اور بہتر اور اپنے دوسرے وقت کے لیے کارآمد سمجھ کر چھوڑ دوں، معلوم نہیں وہ میرے دوسرے وقت میرے کام آ سکے گا یا نہیں، تو پھر اسی وقت کیوں نہ ہو اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا کر اللہ کے بینک میں جمع کر دوں۔
دوسرا شریک وارث ہے جو ہر وقت اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب تو گڑھے میں جاوے تاکہ وہ سارا مال وصول کر لے۔ تیسرا تو خود اس مال کا شریک ہے کہ اپنے کام میں لا سکتا ہے، پس اس کی کوشش کہ تو تینوں شریکوں میں کم حصہ پانے والا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مقدر اس کو لے اڑے، کہ وہ ضائع ہو جائے یا وارث لے اڑیں۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ تو اس کو جلدی سے اللہ کے خزانے میں جمع کر دے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور یہ اونٹ جب مجھ سب سے زیادہ محبوب ہے، میرے مال میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، تو کیوں نہ اس کو اپنے لیے مخصوص کر کے محفوظ کر لوں اور آگے بھیج دوں، تاکہ اس دن جس دن میں محتاج بن جاؤں یہ میرے کام آ جائے۔ میرے دوستو، یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ تھا۔ اب اس واقعے کو دیکھ کر، اس واقعے کے تناظر میں اس کو سن کر ہم اندازہ لگائیں کیا ہمارے بھی دلی جذبات یہی ہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہیں تو لمحہ فکریہ ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو صحابہ کا نام لیوا ہیں، اور ہم ان کی پیروی اگر نہ کریں، ان کے مطابق نہ چلیں، تو یقیناً آگے مشکلات کا سامنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔